السلام علیکم عوام، ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کیئر ود آکاشا خان. ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سے اور مسئلے ہیں وہاں پہ ایک میجر مسئلہ یہ بھی ہے ریلیشن شپ ایشو، یعنی ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرے، خاص طور پہ میاں بیوی. آپ جیسے ہمارا ٹائم آگے بڑھتا جا رہا ہے ہماری ڈیورس ریشو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم نے اسٹوڈیو میں جن کو انوائٹ کیا ہے سر اعجاز خان، جو کہ اسپریچول ہیلر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو میاں بیوی کے آپسی تعلقات ہیں، جو یہ مسئلے ہو رہے ہیں، ان کو ہیلنگ کے تھرو ہم کس طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا شکریہ. ہمارا اگر یہ پیغام کسی میری بہن کو، کسی بھائی کو پہنچ جائے اتنے ہزاروں لوگوں میں جس کو اس کی ضرورت ہے، تو میری بھی نوکری پکی رہے گی اور آپ لوگ پہ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرے گا. تو آپ لوگ کا بھی بہت بے شک بے شک. ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیورس ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے، یعنی آپسی تعلقات اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں. تو ان کی کیا وجوہات ہے جو میاں بیوی کے آپسی تعلقات جو ہیں وہ بیٹر نہیں ہو پاتے ہیں؟ میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کے لیے پیدا کیا، اور محبت بہت ہی خالص چیز ہے. اور اگر محبت کی ٹینڈنسی اتنی زیادہ ہوگی تو اس پہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت رہتی بھی نہیں ہے. میں یہ بات اگر کروں گا تو جتنی ویورشپ ہے میں سمجھوں گا کہ میں اپنی بہن کو بتا رہا ہوں سائٹ پہ بٹھا کے، میں اپنی بیٹی کو بتا رہا ہوں یہ بات سائٹ پہ بٹھا کے. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں جب لڑکی جاتی ہے تو اس کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ مجھے شاید لائلٹی نہیں ملے گی، یہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ عجیب سے معاشرے میں ڈر ہے. اچھا، وہ پھر مختلف مراحل سے گزرتی ہے، مختلف لوگوں کی رائے لیتی ہے. پھر ہمارے معاشرے میں ایک بڑی غلط چیز ہو گئی ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اچھی چیز ہے وہ کوئی نہیں پھیلا رہا، سب ڈر پھیلا رہے ہیں. کیونکہ خبر بھی وہ بنتی ہے جو ڈر ہے. خبر اب تک پہنچتی ہے کہ فلاں نے دیکھے نا جی، فلاں نے فلاں کو چھوڑ دیا، فلاں نے دوسری شادی کر لی. تو وہ جو ہماری بیٹیاں ہیں 12 سال سے ان کے اندر ایک ڈاٹا بلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی جو میرا پارٹنر ہے نا، اس کو اگر تھوڑی سی بھی میں نے کوئی گنجائش دے دی تو وہ بد کہے گا اور جائے گا. ایسا نہیں ہے. عورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مرد کو لائلٹی دینے کے لیے. عورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مرد کے ساتھ محبت کرنے کے لیے، اس کو آسائش دینے کے لیے، اس کو اچھا، مرد اور عورتیں میں ایک بڑا واضح فرق ہے، یاد رکھیے گا. مرد کی آپ صرف عزت کرتے رہے نا، اور صرف آپ اس کی عزت کرتے رہے، بے شک محبت نہ کرے. مرد محبت میں اور عزت میں نا فرق نہیں کر پاتا. وہ ہمیشہ عزت کو بھی محبت سمجھ لیتا ہے، اسی میں ساری زندگی خوشی گزار لیتا ہے کہ وہ مگر خاتون کے اندر نہیں ہے، سینسٹیو ہے نا. خاتون کو 100% عزت بھی چاہیے اور 100% محبت بھی چاہیے. وہ عزت کے بغیر مرجھا جائے گی اور محبت کے بغیر آدھی رہ جائے گی. تو اس کو محبت بھی پوری چاہیے اور اس کو عزت بھی پوری. مرد جو ہے نا وہ صرف آپ اس کی رسپیکٹ کریں. میں آپ کو ایک آپ بتا لیں کہ بڑا کلیہ بتا رہا ہوں. آپ ان کی عزت کریں، آپ انہیں کہیں بیٹھے نا جی، آپ ان کی تعظیم کریں، وہ سر دھر سے آپ کے نچاور کر دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاز پہ مسئلے آ رہے ہیں، ہماری خواتین جو ہے نا، ہم اسپیشلی ہمارے معاشرے کی، وہ محبت کم کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے کنٹرول زیادہ کر دیا ہے. اچھا، کنٹرول کب آتا ہے؟ جب کہیں نہ کہیں انسان کو یہ لگتا ہے کہ میری فیلنگز میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی یا کوئی ڈس آرڈر ہے یا کوئی شک ہے. شک وہاں پہ پیدا ہوگا. شک میں تب کروں گا اپنے پارٹنر پہ کہ جب مجھے لگے گا کہ میری کسی بھی فیلنگز میں کوئی کمی ہے. اگر یہ کہیں اور سے اس کو مل گئی تو یہ تو ادھر چلا جائے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو جب آپ ان کو کنٹرولز کی سائڈ پہ لے جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں ایک چیز ڈالی کہ جہاں جہاں اس کو اپنی آزادی سلب فیل ہوتی، محسوس ہوگی، وہ تھوڑی دیر میں اس کو وہ رہ لے گا، مگر وہ اس دور کو توڑے گا ضرور. چاہے وہ اسپرنگ اس کا دب جائے گا نا، تو جب وہ اچھلے گا تو خود اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا. چوری چھپے کیا کر سکتا ہے، دوستوں کے ساتھ اگر کھانے پہ جا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بجائے کہ محبتیں تب مکمل ہوتی ہیں جب اس کے ساتھ آزادی آتی ہے. تو میں اپنی بہنوں کو یہ کہوں گا کہ ایک کام کریں. اگر آپ نے اپنی زندگی آسان بنانی ہے، آپ ان کو پوری لائلٹی دیں، آپ ان کو پوری محبت دیں، آپ پوری عزت دیں، اور اپنے پارٹنر کو اللہ کے ساتھ لوائل کریں، اپنے ساتھ نہیں. پہلے کوشش یہ کریں. جب وہ اللہ کے ساتھ لوائل ہو جائے گا نا، تو وہ سب کے ساتھ لوائل ہو جائے گا. وہ سب کو اپنے اپنے جو اس کا آربٹ کا ریڈیس ہے اس میں لے آئے گا. مردوں کی جو پرابلم ہے وہ کیا کہ ایک خاتون جب
اس کے پاس آتی ہے تو اپنے بھائی کو چھوڑ کے آتی ہے, اپنے فرینڈس کو چھوڑ کے آتی ہے, اپنی ماں کو چھوڑ کے آتی ہے, اپنے والد صاحب کو چھوڑ کے آتی ہے. اور تم مرد اس کو سمجھتا ہے کہ اگر ایز اے ہسبینڈ میں اس کو اگر محبت کر رہا ہوں تو میں بڑا تیر مار رہا ہوں. نہیں, اس نے جب ضرورت پڑے گی اس کا دوست بھی بننا, اس کا باپ بھی بننا, اس کا بھائی بھی بننا, ویری ٹرو, اس کا بھائی بھی بننا. دیکھیے جو میرے آقا کریم نے کیا نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ماڈل دے دیا نا. بالکل, آقا کریم نے کیا اپنی جو ذات ہماری مائیں, کیا ان کے ساتھ کبھی کوئی ہارش لفظ استعمال کیا؟ کیا انہوں نے نوالے نہیں کھلائے؟ کیا انہوں نے ان کے ساتھ خوشی سے بات نہیں کی؟ تو اگر ہم اپنا پیٹرن پورا کریں گے نا تو یہ لڑائیاں ختم ہوگی. دوسری بات سب سے زیادہ جو آ رہا, ہم وقت نہیں دے پا رہے ایک دوسرے کو. گیجٹس آ گئے ہیں. اچھا, گیجٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں جہاں گیجٹ بڑھتے جائیں گے نا وہاں پہ آپ کی نیچر سے نظر ہٹتی جائے گی. اور نیچر اللہ تعالیٰ کا ہے, سب نیچر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو جیسے جیسی میری بہنیں ان کو آزادی دیں گی محبت کے ساتھ, آزادی دیں گی خلوص کے ساتھ, آزادی دیں گی عزت اور تعظیم کے ساتھ, اور ان کو کوشش کر کے اللہ سے جوڑ دیں گی, تو اللہ تعالیٰ سے جو فلو چلے گا نا وہ ان کے خاندانوں تک چلے گا, وہ ان کے بچوں تک جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا, ایک ہم نے بنایا ہوا. آپ کیپٹلزم دیکھ لیں, آپ سوشلزم دیکھ لیں, آپ کمیونزم دیکھ لیں, جتنے بھی نظام دنیا میں بنے بڑے سے بڑے, کہیں نہ کہیں فلاپ ضرور ہوئے, مگر میرا اللہ تعالیٰ مینوفیکچر ہے آپ کا. اچھا سر, بتائیے گا کہ جیسے آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ آتے ہوں گے میاں بیوی کے اختلاف کی صورتحال میں, وہ کہتے ہوں گے کہ اس کو کیسے سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, تو ایز اے ہیلر آپ کیا سجیشن دیتے ہیں اور آپ کیا ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں, اگر ہمیں ہیلنگ کے پرسپیکٹیو سے پوچھوں تو؟ آپ کی جب کمیونیکیشن نہیں ہوگی نا اپنے پارٹنر کے ساتھ, چاہے وہ ہسبینڈ ہے چاہے وہ آپ کی وائف ہے, تو وہاں سے قباحت شروع ہوگی. میں نے پھر عرض کیا کہ جیسے جیسے دونوں میں سے کسی ایک پارٹنر کا کنیکشن اللہ کے پاس نہیں ہے نا, تو جہاں جہاں سپیس بنے گی نا آکاشا, وہاں پہ شیطان اپنا ڈیرا ڈال دے گا. اچھا, آپ کے اور اللہ کے درمیان جو خلا ہے نا اس کو شیطان پر کرے گا. تو شیطان وسوسے بھی ڈالے گا, شیطان آپ کو ایلیوژنس بھی دکھائے گا آپ کو. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں ٹھیک ہو رہا اور ایسا, تو پھر آپ کے اورے میں ایک چینل سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم گرین چینل سسٹم کہتے ہیں آپ کے. تو اگر آپ دونوں کی ٹینڈنسی کو بڑھا دیں تو کم ان میں برداشت آ جائے گی. جب برداشت آ جائے گی تو ان کی کونیاں ایک دوسرے کو نہیں چبھیں گی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ واحد ایسا رشتہ ہے جو کہ آپ کا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے, آپ کی ہر چیز کا. آپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ کی فیملی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں اس میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دونوں اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہوتے. ان کو سمجھانے والے لوگ بھی شاید ان پہ اتنا ٹائم نہیں دیتے کہ یار بس ٹھیک ہے ہم شادی. دیکھیں, ایک دو مختلف قسم کے جینیٹک کے لوگ ہیں, اور دو مختلف یونیورس سے آئے ہیں. وہ جب آپس میں ملتے ہیں دو لوگ تو ان کی یونیورس کی آپس میں مچھلیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں. ان کو وہاں سے نالج آتا ہے, اس میں سے کچھ اچھا مچھلیاں ہوں گی, کچھ بری بھی ہوں گی. پاسٹ ہے, دونوں انسان ہیں, ان کے پاس میں ان کے غصہ بھی ہوگا, کسی میں نہیں ہوگا. لڑکی ایک بالکل اگر وہ رشتہ دار میں نہیں ہے ان کے قریبی, تو کہ ایک سیناریو سے دوسرے سیناریو میں جا کے اس نے فکس ہونا ہے. تو نہیں جو تو جوتی بھی کاٹے گی, نہیں آپ جوتی لیتے ہیں تو وہ بھی کاٹتے ہیں. تو اس کو تو وہ جو جوتے کاٹنے کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس پہ اس نے بڑا صبر کرنا ہے, ایڈجسٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں, عزت ہمیشہ تب ملتی ہے معاشرے میں بھی, سسرال میں بھی, جب کہیں نہ کہیں آپ کوئی چیز ٹولریٹ کر لیتے ہیں. صبر کرنے والوں کے ساتھ میرا اللہ ہے. اور میں نے زندگی میں جتنے لوگ صبر کرتے ہوئے دیکھے نا, میں نے کبھی ان کو بعد میں ناکامیاب نہیں دیکھا. میرے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ہاں, اگر ان کے اور آپس میں کہیں نہ کہیں میچ نہیں ہو رہا, ان کو کمفرٹ لیول میں نہیں ہے. دیکھو, اگر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, گھر والوں نے پسند کر دیا, شادی ہو گئی, پھر اس پہ سے معاملات ہیں اس کی آتے ہیں کچھ ہڈن. دیکھیں, جب شادیاں, ایک تو ہم جب شادیاں بیاہ پہ جاتے ہیں تو ہم ان کو تمام خوبیاں خامیاں نہیں بتاتے, دونوں طرف سے صرف شوگر ہی ہے, شوگر ہی ہے نا. اگر آپ کسی بندے کو اپنی بیٹی کے بارے میں, اپنی بہن کے بارے میں, یا کوئی ماں بتاتی ہے تو اس کی اچھی اور بری آتے ہیں. اس کی اپنی بیٹی میں بہن بھی ہے نا, انسان ہی ہے نا اس لڑکے کی. تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میری بہن میں غصہ ہے یا میری
میری جو ماں ہے ان میں بھی کبھی کبھی وہ ریئیکٹ کر لیتی ہے. تو یہ بھی تو انسان ہے بیچاری, یہ آتی ہے, اس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, اس کو انزائٹی ہو سکتی ہے, اس کو پرابلم ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ پھر ان کی جب آپ ہیل کرتے ہیں نا تو دونوں میں کامنس ضرور آ جاتی ہے. پھر ان کے جو آپس میں رگڑا نہیں لگتا ان کے اورے کا, وہ بڑے اچھی طرح میچ ہو سکتا ہے. مگر اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا سیکھیں. اور ایک اور اس میں بڑا ضروری ہے کہ اگر وہ لڑکی اس کو نظر آ بھی گیا کہ میرے ہسبینڈ میں یہ ایک برائی ہے, تو وہ یہ سوچ دیکھے کہ کیا وہ برائی اس کے کسی بھائی میں نہیں ہوگی, کیا وہ برائی اس کے والد صاحب یا اس کے چاچا اس کے, تو ان کے ساتھ بھی تو وہ رہ رہی ہے نا, ان کے ساتھ بھی تو وہ رہ رہی ہے. تو وہ اس نے کیا, اچھا وہ ہوا کیا. اور ایک اور بڑا مسئلہ جو کہ میں نے بڑا دیکھا, لڑکیاں اپنا ہیرو جو ہے نا اپنے والد کو بنا لیتی ہیں, جو کہ ان کا حق ہے. اس کے بعد وہ اپنا جو نیکسٹ سیکنڈ وہ جو باقی ہیرو ہے وہ ان کے بھائی ہو جاتے ہیں, ان کے دادا ہے, ان کے کزنس ہیں. تو وہ ہیرو شپ کی جگہ رہتی نہیں کسی کو, اس کے لیے اس کے لیے پھر ایک جگہ خالی ہے, وہ ہے ویلن. پھر وہ معاشرے میں عجیب عجیب باتیں وہ کہتی ہے ہسبینڈ ویلن ہی ہے. تو اچھا اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو ہیرو بناتی ہے نا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں, اس میں سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوتا ہے کہ ہیرو کی کوئی غلطی جو ہے نا غلطی نظر ہی نہیں آتی. آپ کے اولاد آپ کی ہیرو ہے نا, آپ اپنی ڈینے کی ایکسٹینشن ہے. تو اپنے بچے کی کوئی چیز غلط لگتی ہے آپ کو نہیں لگتی, اس کے رونے کی آواز ہی بری نہیں لگتی, اس کی چیخنے کی آواز ہی بری نہیں لگتی. کسی اور کے بہن کا بیٹا ہو, بھائی بھتیجا ہو, تو بندہ کہتا ہے یار میں نے سونا ہے, اس کو باہر نکالو, یہ کرو, بتاؤ. مگر یہ جو رویے ہیں نا یہ ہم خود ختم کر سکتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا, شروع میں نا آپ ان کو تھوڑا سا اسپیس دیں, ایک دوسرے کو کنٹرول نہ کریں. جتنی کسی ریلیشن شپ میں آپ آزادی دیں گی نا وہ دوڑ کے آپ کے پاس ہی آئے گا, اور جس رشتوں کو آپ باندھیں گے نا وہ رسی ضرور توڑوائیں گے آپ سے. انسانی نیچر ہے آپ سے. ان کو محبت کریں, ان کی ساری کمیاں ختم کریں, کہیں نہیں جائیں گے. اور ان کو صرف ایک کام کر دے کہ ان کا رابطہ اپنے اللہ سے کرا دے. وہاں سے کنیکشن چلے گا نا تو اس کی لائلٹی بھی آپ کی, اس کی تعظیم بھی آپ کی, اس کی محبتیں بھی آپ کی, اس کی تمام جائیدادیں, اس کی تمام کمیاں, سب کچھ آپ کی. تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو جوڑ لیں. آپ خود کوشش نہ کریں, کیونکہ ہم ایک انسان کو نا تھوڑی دیر کے لیے سمجھا سکتے ہیں, اس کو بتا سکتے ہیں. ایک تنا ہے درخت کا, انسان تنوں کی مانند ہے. تنوں کو آپ کاٹ کے نیا تنا نہیں بنا سکتے, آپ اس کی نوک پلک کو نہ کاٹ کے سجا سکتے. یہ اولاد کے لیے بھی ہے. ایک اولاد آپ کا غصے والا ہے, ایک بچہ نہیں پڑھتا, ساری چیزیں. تو یہ ہم تنے نہ انہیں بنائے, ہم ان کی نہ نوک پلک جتنا کر سکتے اتنا کرے, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ بہت بہتر کریں. بالکل بہترین. بہت شکریہ سر, بڑی اچھی ٹپس ملی ہیں میرے خیال سے. جو بھی سنے گا اس کے لیے بڑا زیادہ بینیفیشل ہوگا, خاص طور پہ جو میاں بیوی کے جو بھی اختلاف ہیں ان کے لیے بڑی اچھی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میں امید کرتی ہوں آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگا, جہاں ہم نے سیکھا ہے کہ کسی کو کنٹرول کرنے سے ہم ریلیشن شپ کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہم نے آج اس سیشن میں سیکھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں جو کہ میاں بیوی کی جھگڑوں کی وجہ بنتی ہے, اگر ہم اس کو اسٹریم لائن کر لیں, اس کو دیکھ لیں, تو ہم ان مسئلوں سے نکل سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلق جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہم ڈیفینیٹلی اس کا جواب دیں گے.